آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے، جس کی ایران کے سرکاری حکام نے ابھی تصدیق نہیں کی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں ہوگی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین تہران میں بڑے تعزیتی اجتماع کے بعد ہوگی۔ اجتماع آج سے جمعے تک امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ سپریم لیڈر کی مشہد میں تدفین کا دن تعین نہیں کیا گیا۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے پر ڈرون طیارے سے حملہ۔ عرب میڈیا کے مطابق ڈرون حملے سے قونصل خانے کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، شہری پرسکون رہیں۔ اماراتی ریاست فجیرہ میں آئل ڈپو پر میزائل حملہ۔ حکام کے مطابق ڈرون کے ٹکڑے گرنے سے فجیرہ پیٹرولیم کے زون 4 میں آگ بھڑک اٹھی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ بجھا کر علاقے میں معمول کے کام بحال کر دیے گئے ہیں۔ خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے ریڈار پر ایرانی میزائلوں کا حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ریڈار پورے مشرق وسطیٰ کی نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی مالیت $1 ارب سے زیادہ تھی۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے میں بھی زوردار دھماکے۔ دبئی میں امریکی قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی تصدیق، کہا امریکی سفارتی دفاتر براہ راست حملوں کی زد میں ہیں۔ امریکی فوجیوں اور شہریوں کی سیکیورٹی ترجیح ہے۔ بتایا جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی خطے سے نکل چکے ہیں۔ فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے 5ویں روز بھی جاری، 9 اسپتالوں پر بھی بمباری۔ 4 روز میں اموات کی تعداد 800 ہو گئی۔ ایران کے شہر قم میں سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی مجلس خبرگان رہبری کی پرانی عمارت پر بمباری۔ تہران، اصفہان اور شیراز مسلسل حملوں کی زد میں۔ عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اور پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار شہید۔ برطانوی طیارے اردن کی فضائی حدود میں ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی صدر نے ایران کی فضائیہ، بحریہ اور قیادت کے ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں سب کچھ تباہ کر دیا گیا ہے، تاہم اہداف کے حصول تک ایران سے جنگ جاری رہے گی۔ امریکی صدر کا خلیج سے گزرنے والی تمام بحری تجارت کو مالی تحفظ دینے کا حکم۔ کہا آئل ٹینکر سمیت تمام تجارتی جہازوں کو انشورنس اور گارنٹیز فراہم کی جائیں گی۔ بولے جنگ ختم ہونے پر تیل کی قیمت پہلے سے بھی کم ہو جائے گی۔ ہم طویل جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر رضا طلائی کا بیان، کہا دانش مندی نہیں کہ ہم ابتدائی میں اپنے مؤثر ہتھیار استعمال کریں۔ دشمن کا اسلحہ ذخیرہ محدود ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ دشمن کو غلط فہمی تھی کہ ایرانی عسکری قوت رہبر کی شہادت کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ایران نے حملے کے پہلے روز شدید مزاحمت کر کے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایران نے سعودی سرزمین اپنے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی مانگی تھی۔ پاکستان نے سعودی عرب سے یقین دہانی ایران کو دلائی۔ پاکستان تو امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میزبانی کے لیے بھی تیار تھا۔ مذاکرات کے مقام کے لیے اسلام آباد کا نام بھی آیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں خطاب، کہا پاکستان نے امریکہ سے ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بات منوائی۔ مسئلے کے سفارتی حل کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہت کوشش کی، اب بھی مسئلے کے حل کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے نہ ہوتے تو ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف ان ممالک کے ساتھ مل کر یکساں موقف دیتے۔ ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص سفارتی کوششوں کو ملک کے اندر غلط رنگ دینا مناسب نہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایرانی قیادت بخوبی واقف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر ایردوان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ خلیجی ممالک کی قیادت سے رابطوں اور پاکستان کی ان سے مکمل یکجہتی کے عہدے سے آگاہ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے بحران پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے ایران پر اسرائیلی حملے اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار کی تیاری سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا تمام فریقین پر زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ خطے میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔
متحدہ عرب امارات کے حکام کا کہنا ہے کہ اپنی خود مختاری اور اپنی سرزمین کے تحفظ کی خلاف ورزی کو نہ قبول کیا ہے نہ کریں گے۔ عرب امارات حالت جنگ میں ہے، مسلح افواج مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہیں۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ عرب امارات اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ خطے میں استحکام کا فوجی حل ممکن نہیں، کشیدگی خطے کو نقصان پہنچائے گی۔ پریس بریفنگ میں حکام نے بتایا کہ عرب امارات میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ اماراتی ڈیفنس سسٹم نے تمام میزائل اور ڈرون کو بروقت روکا۔ ہمارے پاس طویل عرصے تک فضائی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے توپ خانے کے اسٹریٹجک ذخائر موجود ہیں۔ بنیادی اشیاء کے ذخائر 4 سے 6 ماہ کے لیے کافی ہیں۔ حکومت کی عوام سے گھبراہٹ میں خریداری نہ کرنے کی اپیل۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، 2 ڈرون ٹکرانے سے آگ لگ گئی۔ عمارت خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 8 ڈرونز ریاض اور الخرج شہر کے قریب تباہ کر دیے گئے۔ ریاض اور کویت میں امریکی سفارت خانے بند۔ سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسے جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ بحرین میں ایران کا امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیڈ کوارٹرز کو 20 ڈرونز اور 3 میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ منامہ اور دوحہ میں بھی دھماکے۔ عمان کی کمرشل پورٹ پر ایندھن کے ٹینکوں پر ڈرون سے حملے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے صرف فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پورے قطر پر حملے کیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی منتخب کردہ جنگ میں داخل ہوا۔ امریکہ کو کبھی بھی کوئی ایرانی خطرہ نہیں تھا، انہیں اپنا ملک واپس لینا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی رکن کانگریس جواکن کاسترو نے بھی کہا تھا کہ مارکو روبیو نے مان لیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کو اسرائیل نے دھکیلا۔ ایران پر حملے کے لیے اکسا کر اسرائیل نے امریکہ کو خطرے میں ڈالا۔ حالت جنگ میں ہے لیکن ایران میں حکومتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا صوبائی گورنر سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ صورتحال غیر معمولی ہے لیکن ملکی نظام رکا نہیں ہے، پورے ملک میں معمول کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی کارروائیاں جاری۔ اب تک افغان طالبان رجیم کے 464 کارندے مارے گئے، 665 سے زیادہ زخمی ہوئے، 188 چوکیاں تباہ، 31 قبضے میں لے لی گئیں، 192 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بتایا کہ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن کے اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے۔ تمام حملوں کو پسپا کیا گیا۔ بلوچستان میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور کئی زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ایک مقام پر زمینی حملے کی کوشش کی گئی۔ رات بھر جاری کارروائیوں کے دوران افغان طالبان کے 40 کارندے ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی پوسٹ پر قبضہ کیا، پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ ننگرہار میں بھی فضائی کارروائی کر کے خوگانی بیس تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان کی مزید 3 پوسٹوں کو تباہ کیا گیا۔ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو ہر محاذ پر پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن غضب للحق جاری، اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کا سیاسی قیادت کو موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لینے کا فیصلہ، اپوزیشن قائدین کو بھی وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا گیا۔ وزیر اعظم آج دونوں ایوانوں کے قائدین حزب اختلاف اور پارلیمانی لیڈرز کو مشرق وسطی اور ایران پر حملے کے نتیجے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بریفنگ دیں گے۔ سیاسی قیادت کو افغان طالبان رجیم کے خلاف جاری کارروائی پر بھی بریف کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے گی، کرائے جانے تک حکومتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف نے حکومتی اجلاس میں شرکت کے لیے شرط رکھ دی۔ پیمز انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے معائنت سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیمز اعلامیہ کے مطابق آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی کا معائنہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کا انٹراوائٹرل انجیکشن کی دوسری خوراک کے بعد فالو اپ چیک اپ ہوا۔ دونوں آنکھوں کا تفصیلی معائنہ، فنڈوسکوپی اور او سی ٹی ٹیسٹ بھی کیا گیا۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، صورتحال تسلی بخش ہے۔ بورڈ میں ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر محمد عارف خان شامل ہیں، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج اور دیکھ بھال کے لیے ہدایات جاری کیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، پیپلز پارٹی کا حکومتی قانون سازی پر تحفظات کا اظہار۔ شہباز شریف نے حکومتی رہنماؤں کو ہدایت کی کہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پیپلز پارٹی اہم اتحادی جماعت ہے، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا، جس پر مشکور ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر دھاوا بولنے والے مظاہرین پر امریکی مرینز نے فائرنگ کر دی۔ 2 امریکی عہدیداروں نے ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا ہے کہ یہ واضح نہیں کہ مرینز کی فائرنگ سے کوئی زخمی یا ہلاک ہوا یا نہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قونصل خانے کی حفاظت پر مامور دیگر اہلکاروں، نجی سیکیورٹی گارڈز اور مقامی پولیس نے بھی فائرنگ کی یا نہیں۔ کراچی پولیس کے ایک عہدیدار نے برطانوی خبر ایجنسی کو بتایا کہ فائرنگ قونصل خانے کے احاطے کے اندر سے کی گئی۔ امریکی فوج اور امریکی محکمہ خارجہ نے اب تک اس معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ امریکی قونصلیٹ کے واقعے پر GIT بنائی گئی ہے، رپورٹ کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ واقعہ کس طرح ہوا، تحقیقات سے پہلے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اتوار کے روز کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی میں اتوار کے روز امریکی قونصلیٹ ٹاور اور نیٹو جیٹی پل پر ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کے 3 مختلف مقدمات درج۔ تینوں مقدمات سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کیے گئے ہیں۔ پہلا مقدمہ امریکی قونصلیٹ میں دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ دوسرا مقدمہ ٹریفک پولیس چوکی، بختر بند گاڑی کو جلانے اور پولیس موبائل پر پتھراؤ پر درج کیا گیا ہے۔ تیسرا مقدمہ 9 افراد کے جاں بحق اور 31 افراد کے زخمی ہونے پر قتل کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حکومت سندھ نے سیکیورٹی لیبس پر کارروائی کرتے ہوئے SSP کی ماڑی امجد شیخ کو عہدے سے ہٹا کر معطل کر دیا۔ SDPO کی ماڑی، ڈاکس، سائٹ بی، KPT اور جیکسن تھانوں کے SHOs اور انچارج فارن سیکیورٹی سیل کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے خلاف لاہور میں عورت مارچ کا، امریکی قونصل خانے پر احتجاج، لڑکیوں کے اسکول پر حملے کی شدید مذمت۔ شرکاء نے ہاتھوں میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی ایرانی، قطری اور بحرین کے سفراء سے علیحدہ ملاقاتیں۔ گورنر سندھ نے ایرانی سفارت خانے میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم سفارتی عملے سے اظہار تعزیت کیا۔ آیت اللہ علی خامنہئی اور دیگر اعلیٰ ایرانی رہنماؤں کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے قطری اور بحرین کے سفارت خانے بھی گئے۔ گورنر سندھ کا امت مسلمہ کے اتحاد سے مسائل کے حل نکالنے پر زور۔ بانی PTI کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے قرار دیا کہ پروسیکیوشن بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت منظور۔ اعلیٰ شخصیات کے خلاف الزام تراشی کا مقدمہ، 9 مئی احتجاج اور اقدام قتل کے مقدمات سمیت 6 مقدمات میں 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض بانی PTI کی ضمانتیں منظور ہوئیں۔ بشرا بی بی کی بانی PTI سے ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں کرائی گئی ملاقات میں بانی PTI 40 منٹ تک بشرا بی بی کے ساتھ رہے۔ بشرا بی بی نے بانی PTI سے ان کی متاثرہ آنکھ کے بارے میں دریافت کیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بشرا بی بی سے ان کی بھابھی اور بیٹی نے بھی ملاقات کی۔ IMF کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا روز، 428 ارب روپے کا ٹیکس شارٹ فال مذاکرات کا فوکس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق FBR ورچوئل مذاکرات میں ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی حکمت عملی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد ہدف سے 200 ارب روپے زیادہ اکٹھے کرنے سے IMF کو آگاہ کرے گا۔ کسٹمز حکام ریونیو وصولی میں بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دیں گے۔ IMF مشن نے صوبائی ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کے نظام میں بینکوں کی تربیت میں کمی کو رکاوٹ قرار دیا، پائیدار اصلاحات پر زور دیا۔